الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ گویا ہدایت اور گمراہی کا معیار اللہ کی کتاب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انہیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ ایک عملی شکل میں زندگی گزارتی ہوئی ایک زندگی، ایک ہستی ہمارے سامنے رہے تاکہ اسے دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو گزارے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تو سب کچھ ہے، تو وہ کتاب ہی کافی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ چاہتے کہ ہر انسان کو ایک کتاب دے دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو بہت آسان تھا۔ ہر آدمی اپنے پیش آمدہ مسئلے کو کتاب کھول کر حل کر لیتا اور اس طریقے سے زندگی گزارتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ عملی طور پر ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو چلتی پھرتی شکل میں، زندہ شکل میں، پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی کہ جو قرآن میں ہے وہی اس ہستی کی ذات میں ہے، اس کی باتوں میں ہے، اس کے چلنے پھرنے میں ہے، اس کے کھانے پینے میں ہے، اس کی صبح، دوپہر اور شام میں ہے، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات میں ہے، اس کا اپنے اور غیروں کے ساتھ معاملات میں ہے، اس کے کاروباری زندگی میں ہے، اس کی مقصد زندگی میں، سب کچھ آپ کو اس کی زندگی میں دیکھنا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ ہے. گویا آپ کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں یہ شعبوں کے تعلق سے رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مل جائے گی، اور آپ ہی کی ذات سے، آپ ہی کی سنت سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری بھی ہے. آپ کو چھوڑ کر، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر، آپ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر اگر کوئی کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی دین اور کوئی دھرم اور کوئی رہنمائی اور کوئی گائیڈینس لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں پر مقبول. اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی وہی اسلام ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا کہ زبان سے بھی سمجھائے، اپنے عمل سے بھی سمجھائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اتارا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر جو کچھ آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے اس کو بیان کریں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی تھی میں نے اس کو پورا کیا؟ کون سی ذمہ داری تھی؟ یہی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کلام کو اور اس کے احکام کو کما حقہ، بغیر کمی بیشی کے اللہ کے بندوں تک پہنچانا. تو صحابہ نے اور سب نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول نہ صرف آپ نے پہنچایا بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اب کامیابی آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہے. اس کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن ہی نہیں. جن لوگوں کی کامیابیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بڑے علماء سے ان کو سنتے ہیں اور لکھنے والوں نے ان پر مضامین لکھے، ان کی زندگی میں ایک خاص عنصر آپ جو پائیں گے وہ یہی کہ ان کی زندگی میں اتباع سنت تھی، کہ وہ اپنے ہر عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تلاش کر کے، ان کے حکم کو تلاش کر کے جان کر اس پر عمل کرتے تھے کہ بھئی ہمارے نبی کی اس میں کیا رہنمائی ہے. ایسے موقع پر ہمارے نبی نے کون سا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا آپ کا کوئی فرمان موجود ہے؟ بس وہ مل گیا تو اس پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہماری سوچ اور عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا. اتنی اہمیت تھی ان حضرات کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آپ کے احکام کی، آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور ہدایات کی، کہ بھئی جب آپ کا فرمان موجود ہے تو بات ختم ہے. اب کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ اور سوچنے کا مسئلہ ہی نہیں.
میں آپ کو علمی انداز میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت دنیا صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے جھگڑے میں خود بھی الجھی ہوئی ہے اور دنیا کو الجھائے ہوئے کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیث ہے، تو ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. بلکہ ایک نیا تھاٹ، ایک نیا نظریہ اس دور میں یہ آیا کہ جو ضعیف حدیث ہے وہی موضوع ہے. جو ضعیف حدیث ہے وہی موضوع حدیث ہے، اور موضوع حدیث حدیث نہیں ہوتی، لہذا ضعیف حدیث بھی حدیث نہیں. اور موضوع حدیث یعنی من گھڑت بنائی ہوئی حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، حرام ہے. اسی طریقے سے ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی حرام ہے. ایک نیا نظریہ ایک بہت بڑے عربی شیخ کی طرف سے آیا، اور اس دور کے اہل ظاہر نے اس کو قبول کیا کہ ہم تو بھائی صرف صحیح حدیث پر عمل کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں صحیح اور ضعیف ایسا ہی ہے جیسے کوئی صحت مند آدمی ہو اور کوئی بالکل کنڈم قسم کا بوڑھا سٹھیایا ہوا کسی کام کا نہیں کہ اب ایک ہی آخری منزل ہے قبر اس کے قدموں کے نیچے، ویسا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مجھے وہ بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن مجھے ایک چیز سمجھانا ہے کہ ضعیف حدیث بھی سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ احکام میں حلال اور حرام کے مسئلے میں، جائز اور ناجائز کے مسئلوں میں ان چیزوں کو ذرا یاد رکھیں، آپ کو بہت کام آئے گی. میں ان سب چیزوں پہ موضوع پہ زیادہ اختلافی بات کرتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کچھ بولوں تو اس کو یاد رکھیں. میں نے کبھی غیر مقلدیت، اہل حدیث، بریلوی اور ان کو اپنا کبھی موضوع نہیں بنایا. بس اللہ ہی ہدایت دے دے. باقی بحث اور مناظرے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ اب ہو نہیں رہا ہے. کرنے والے کر رہے ہیں، وہ ضروری بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہمارا مزاج نہیں ہے، جو کام کرنے کا ہے وہ اس پہ ہماری بات ہوتی ہے. لیکن اسی میں ایک چیز آ رہی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ احکام میں، حلال اور حرام کے مسئلے میں، جائز اور ناجائز کے مسئلے میں کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز مکروہ نہیں، ان کو احکام کہتے ہیں. اس میں تو صحیح حدیث ہونا ضروری ہے. البتہ فضائل کے معاملے میں جس میں عمل کی فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ وہ احکام سے درجے میں نیچے ہیں، اس میں ضعیف حدیثیں بھی قابل اعتبار ہیں، کیونکہ بہرحال وہ بھی حدیث ہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث ہیں. لیکن فن کے اعتبار سے اس میں کمی ہے، اس وجہ سے وہ ضعیف کے درجے میں ہیں. وہ ضعیف نہیں جو بڈھا ہوتا ہے. یہ فن کا ایک عنوان ہے، ضعیف ایک نام ہے جس میں جب کچھ راویوں میں کمی آ جاتی ہے تو اس پر محدثین حکم لگاتے ہیں کہ بھئی یہ صحت کے درجے پر نہیں ہے، اس سے نیچے ہے، لیکن ہے حدیث. تو سارے ہمارے اسلاف اکابر محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ فضائل اعمال میں یہ ضعیف حدیثیں معتبر ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر کسی مرحلے میں کسی احکام کے مسئلے میں، جہاں صحیح حدیث ہونا ضروری ہے، احکام کے مسئلے میں آپ کو کوئی صحیح حدیث نہیں مل رہی ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں مل رہی ہے، احکام کے مسئلے میں آپ کو ضعیف حدیث مل رہی ہے. کیا مل رہی ہے؟
ضعیف حدیث. تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ احکام کے مسئلے میں اگر ضعیف حدیث مل رہی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضعیف حدیث تو احکام میں چلتی نہیں ہے، تو پھر تیسرا نمبر آتا ہے قیاس کرنے کا، کہ آپ خود قیاس کرو. یعنی انسان اپنے دماغ کو، جو علم والے لوگ ہیں، اپنے دماغ کو استعمال کر کے مسئلے کا استخراج کرو، نکالو. تو آدمی کیا کرے؟ ضعیف حدیث کو لے یا قیاس کرے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں سارے علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ ایسے موقع پر احکام میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، آپ کی حدیث کی، آپ کی باتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان اپنی عقل پر نہ جائے، اپنے قیاس پر نہ جائے. احکام جیسے مسئلے میں بھی اگر ضعیف حدیث آپ کو ملتی ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ایک علمی بات تھی جس سے آپ کو حدیثوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہی رکھی. آپ کی سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ اس کا جنون اور پاگل پن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کی سنت میں اللہ کی محبت مل سکتی ہے اور اللہ کی محبوبیت مل سکتی ہے، اور بغیر اللہ کی محبوبیت اور محبت کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم میرے سنتوں کی اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت رسول اللہ کی سنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی محبوبیت ہی اصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں. اب سوچیے آپ، جس سے اللہ محبت کرنے والے ہو جائیں، اس کی دنیا اور آخرت کی خوشحالی، ترقی، کامیابی کے لیے اور کیا چاہیے؟ کیونکہ سب کچھ تو اللہ ہی ہے اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے. پھر نظام جو ہے وہ بندے کے حساب سے چلنا شروع ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر کو ہانکتے ہوئے لا رہا ہے، جیسے لوگ بکری کو ہانکتے ہیں، گائے کو ہانکتے ہیں، وہ شیر کو ہانک رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا فارسی میں کہ بھئی تیرے کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ تو شیر کو ہانک رہا ہے اور شیر تیری تابعداری میں اور اتباع میں چلتا جا رہا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا ہو گیا تو اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے تابع کر دیا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ اس کے ہو جاتے ہیں
تو ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی. تو اب میرے لیے شیر اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہا. جیسے لوگ گدھے ہانکتے ہیں اسی طریقے سے میں شیر کو اپنا تابع بنا کر ہانکتا ہوں، وہ میرے اشاروں پر چلتا ہے. محمود غزنوی، پہلے تو شاید لوگ نام زیادہ جانتے نہیں تھے، لیکن بی جے پی کی اس حکومت نے سب کو نام یاد کرا دیا. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے محل میں دربار لگائے ہوئے بیٹھا تھا. آپ تھوڑے دیر کے لیے سمجھے کہ میں محمود غزنوی ہوں. اور اس نے اچانک اعلان کر دیا، جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہے. وہ اس زمانے کے محل آج کل کے پارلیمنٹ کی طرح سے فقیروں کی جھوپڑیوں جیسے نہیں ہوتے تھے. اس زمانے کے محل ہوا کرتے تھے، قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھی، نایاب چیزیں ہوا کرتی تھی. اس کا ایک ہیرا پڑا ہوا ہے کوہ نور، تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے. ویسے ہیرے جگہ جگہ جڑے ہوئے ہوتے تھے. اب ایک ہڑکم مچ گیا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ اس کا ہے. یہی اعلان ہو جائے تو ہر انسان سوچے گا نا کہ کون سی چیز پہ ہاتھ رکھو. کتاب چھوڑ کے سب پہ ہاتھ ہم انشاءاللہ رکھیں گے. کتاب چھوڑ کے سب چیزوں پہ انسان چاہے گا کس کی کیا قیمت آ سکتی ہے. اگر کوئی بے قیمت ہے تو وہ کتاب ہے مسلمانوں کے نظروں میں. بہرحال تو ایک ہڑبڑی مچ گئی اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قیمتی چیز پر ہاتھ رکھنے کی کوشش میں لگ گیا. محمود غزنوی کی کنیز جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہوا جو ہے وہ جھونکا کرتی تھی، اس نے آہستہ سے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس کا احساس بھی محمود صاحب کو ہوا نہیں. اب وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اس نظارے کو دیکھ رہا تھا تو اس کو خیال آیا. تو اس نے اپنی کنیز سے کہا، ہر ایک قیمتی چیز پر لپک رہا ہے، تو کہیں نہیں جاتی، تیرے کو کچھ نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے آقا، میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے، میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن میں نے بھی سب سے قیمتی چیز پر ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ اگر آپ میرے ہو گئے تو سب میرا ہے. تو عقل مند تو سب سے زیادہ وہ کنیز نکلی، اور دوسرے تو بیچارے یہاں بھاگتے رہ گئے. بالکل اسی طریقے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب اللہ اس کے ہیں، اور اللہ اس کے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب دنیا کا نظام بلکہ پوری کائنات کا نظام اس کے حساب سے چلے گا. بہت ممکن ہے کہ وہ چھوٹی سی جھوپڑی میں سادی سیدھی زندگی میں سادے سیدھے کپڑوں میں نظر آئے، لیکن اس کائنات کا نظام اس کے اشاروں سے چلتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ والوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو یہ فرمائی کہ اگر تم میرے سنتوں کی اتباع کرو گی، میرے طریقوں پر چلو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اسی وجہ سے حضرات صحابہ میں ایک خاص بات تھی کہ وہ آپ کے ایک ایک طریقے کو تلاش کر کے معلوم کر کے اس پر عمل کرتے تھے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو. ایک ایک عمل.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک ممتاز حیثیت اسی معنی میں رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی ہر سنت کو جو معلوم ہے اس پر بھی عمل کرتے تھے، نہیں معلوم ہے تو معلوم کر کے عمل کرتے تھے، ضرورت نہیں ہے تب بھی عمل کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں ساتھی حضرات بھی تھے، ایک جگہ آئی تو آپ نے اپنے سواری کو رکایا، وہاں سے اترے اور ایک خاص جگہ پر جا کر استنجا کے انداز میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر واپس آ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ اب سارے ساتھیوں کو تعجب ہوا کہ حضرت آپ نے کوئی تقاضا تو پورا کیا نہیں، تو یہ کیا عمل تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ یہاں سے ہی گزر رہے تھے، آپ کو اس وقت استنجا کا تقاضا آیا، آپ اسی جگہ پر اترے، اسی جگہ پر آپ نے اپنا تقاضا پورا کیا اور اسی انداز میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں آج ادھر سے گزر رہا ہوں تو میں آپ کے اس طریقے کی مشابہت اختیار کر لوں، آپ کے اس طریقے پر عمل کر لوں، چاہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسی آپ کو سینکڑوں مثالیں ملے گی جہاں پر آپ ان حضرات کی زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنا ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، بس میرے رسول اور میرے محبوب کا عمل ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آج ہم تلاش کر کر کے سنتیں چھوڑ رہے ہیں، آج ہم معلوم کر کر کے سنتیں چھوڑ رہے ہیں کہ مولانا یہ کیا ہے، استاد اس کی کیا حیثیت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ بھئی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اچھا سنت ہے نا، کوئی ضروری تھوڑی ہے، بس ہم میں اور ان میں اتنا ہی فرق ہوا ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جان جان کر سنت معلوم کر کر اور ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت کا کامیابی کا یقین کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں کامیابی دی، ایسا دی کہ قیامت تک آنے والوں کو کے لیے ان کو مثال بنا دیا۔ اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ پہلے زمانے میں جب لوگ سفروں میں جاتے تھے تو وہ ستاروں سے منزلوں کو معلوم کیا کرتے تھے، کس طرف جانا ہے پتہ چل جاتا تھا اور وہ اپنے منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ ستاروں کی اتنی اہمیت ہے، آج بھی جو گاؤں دیہات ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی ابھی پہنچی نہیں ہے، اس مصیبت سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ ستاروں کے ذریعے سے اپنی راہیں اور اپنی منزلوں کو طے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بھی ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہو، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس مقام پہ پہنچایا حضور کی سنتوں کی اتباع کی وجہ سے، اور آج الحمدللہ ہم بھی ایک مقام پر ہیں۔ مسلمانوں کا ایک درجہ اور ایک سٹیٹس ہے اور ایک ان کا مقام ہے کہ دنیا میں اگر سب سے پچھلا کوئی مقام ہے تو وہ مسلمانوں کو حاصل ہے۔ ہمارے ملک میں دلتوں سے اور پچھڑوں سے اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ ذلت کے اندر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سچر رپورٹ جو کسی درجے میں قابل اطمینان رپورٹ ہے، جو بلا تفریق مذہب و ملت بنائی گئی ہے، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ دلتوں سے نیچے مسلمانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ وہ تو اس وقت جب کانگریس کا دور تھا جب مسلمان اندرونی اور ظاہری طور پر خوش تھا،
تو آپ سوچئے کہ ان 11 سالوں میں کیا حال ہوا ہوگا جب باقاعدہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی قانونی سطح پر ساری کوششیں ہو رہی. تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر ان کو جن چیزوں سے ترقی ملی ہے، جن بنیادوں پہ ترقی ملی ہے، انہی کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم ذلت کے شکار ہیں، اور آج کامیابی مل سکتی ہے تو اسی طریقے کو اختیار کر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بہت مشہور ہے کہ جس طریقے پر چل کر پہلے والے کامیاب ہوئے ہیں، آگے آنے والے بھی اسی طریقے پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے اور اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کو مجھ سے محبت، میری اتباع کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر اس کی ساری ضرورتیں اور سارے جو ہے دنیا آخرت کی چیزیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہے. فرد اگر اس پر عمل کرے گا انڈیویجل لیول پر تو اس کی زندگی میں وہ نظر آئے گا، اور اگر قوم عمل کرے گی تو قوم کے ساتھ وہ چیز نظر آئے گی. ہمارے سامنے 1400 سالہ اسلامی تاریخ ہے، اس کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے. اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہوں کی بخشش ظاہر سی بات ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. گناہ ہمیں دنیا میں بھی آگے بڑھنے سے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے سے. سنت کی اتباع آپ کو گناہوں سے معاف کروا دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنتوں پر چلنے اور سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں پر اتباع کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے. آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو شخص میری سنت پر جم کر رہے گا، کھڑا رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی، جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا. کب؟ جس وقت میری امت میں فساد اور بگاڑ عام ہوگا. جب لوگوں میں سنتوں سے غفلت ہوگی، لوگوں سے سنتیں نکلنا شروع ہوگی، سنتیں ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پر وہ سنت کے اوپر کھڑا رہا، اس نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا کہ میں میرے نبی کی سنت پر عمل کروں گا، اور اس سنت پہ بھلے کوئی عمل کرے یا نہ کرے میں کروں گا. گویا اس نے مردہ سنت کو زندہ کیا. کیا ملے گا اس کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا. ایک شہید کا اجر کتنا ہے؟ قرآن شہید کے فضائل سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کو ملے گا. کیا دعا ملے گی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کو مانگتا ہوں. کہ اللہ کے رسول جس چیز کو مانگ رہے ہیں، ہر نبی شہید ہی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. تو یہ دعا اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ہے. اور شہید کا کیا مقام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں. ایسے 100 شہیدوں کا اجر اس شخص کو ملے گا جو امت کے بگاڑ کے زمانے میں کسی سنت کو زندہ کرتا ہے یا کسی سنت کے اوپر جمع ہوا رہتا ہے. کیونکہ وہ جمنا آسان نہیں ہے نا. سبھی سنت کے مخالف ہیں، سبھی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں.
ایسے ماحول کے اندر کسی چیز پر جمے ہوئے رہنا بہت مشکل ہے، اور آدمی کا اسی زمانے میں امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا دیندار ہے۔ ایسے تو بولنے کے لیے اور دکھنے کے لیے ہر آدمی دیندار نظر آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجر بتایا سنت پر عمل کرنے کا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فضائل آپ نے بتائے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بیان کریں گے، اور اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا احساس پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہم کو کتنا نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔